حضرت عائشہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحقیق اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں دائیں طرف والی صفوں پر، یعنی نماز میں جہاں اور چیزیں فضیلت کا باعث ہیں وہاں دائیں طرف کھڑے ہونا بھی فضیلت کا باعث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، توسط الامام وسد الخلل، کہ امام کو اپنے درمیان میں رکھو، یعنی جب صف بنائی جائے تو جو شخص نماز پڑھا رہا ہو وہ دونوں طرف کی صف کے بالکل عین وسط میں ہو، توسط الامام، وسط سے، وسد الخلل، اور تمام گیپس فل کر لو، کوئی بھی جگہ بیچ میں خالی نہ ہو۔ اس میں یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر کسی کا وضو نہیں رہا یا کسی بھی وجہ سے بیچ میں سے کوئی شخص کسی مجبوری کے تحت نکلا ہے، ویسے تو آپ کو معلوم ہے کہ جان بوجھ کے نماز توڑنا اور نماز چھوڑ کے صف توڑ کے نکلنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اگر کسی کا وضو ہی نہیں رہا تو وہ وہاں کھڑے ہو کر کیا کرے گا، اسے تو نکلنا ہی ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر وہ نکلتا ہے تو بیچ میں خلل نہیں ہونا چاہیے، یعنی اس گیپ کو فوراً فل کرنا چاہیے، اور اس کو فل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ امام کی طرف سرکا جائے۔ مثلاً اگر دائیں طرف سے کوئی شخص نکلا ہے تو اب یہ نہیں ہوگا کہ بائیں طرف والی ساری صف اس طرف کو چلے گی، امام اپنی جگہ پر کھڑا رہے گا اور امام ہی کو سینٹرل پلیس پہ رکھ کے جہاں سے خلل ہوا ہے اس طرف سے لوگ امام والی سائیڈ پر آنا شروع کر دیں، یعنی نماز میں ایک آدھ قدم چل کر اپنے رائٹ یا لیفٹ جدھر سے بھی خالی ہوئی ہے فوراً مل جانا چاہیے۔ اگر وہ جگہ خالی رہی تو یہ بھی نماز کے اندر خلل کا سبب ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی شخص کو صف کے اندر جگہ نہیں ملی اور وہ پیچھے اکیلا ہے تو اکیلے نماز نہیں ہوتی۔ ابو داؤد کی روایت ہے، ایک شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے اکیلے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ وہ نماز دوبارہ پڑھے، کیونکہ اگر وہ جماعت سے امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا اور پھر اس نے اکیلے ہی نماز پڑھ لی تو اس کی نماز ہوئی ہی نہیں۔ پھر اسی طرح صف بندی کے مراتب کہ صف کس طرح بننی چاہیے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لِيَلِيَنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ، چاہیے کہ ساتھ رہے میرے بالغ لوگ، احلام والے یعنی بالغ، یعنی اگلی صف میں نابالغ بچوں کو نہیں کھڑا ہونا چاہیے اور اسی طرح اگلی صفوں میں بھی نہیں کھڑا ہونا چاہیے، بچوں کی صفیں پیچھے ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑوں اور بچوں کی نماز میں کنسنٹریشن ایک طرح نہیں ہوتی، بچے بچے ہیں اور بڑے بڑے ہیں، اسی لیے آپ نے جو ترتیب سکھائی وہ یہ کہ اگلی صف میں اولو الاحلام والنہا اور عقل مند لوگ، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد وہ جو ان سے کمتر ہوں اور کمتر ہوں، حتیٰ کہ سب سے پچھلی صفوں میں بچے جو ہیں یا کم عمر کے لوگ ہیں وہ پیچھے رہیں۔ اور اس میں جو دو چیزیں بتائی گئی ہیں، ایک ہے اولو الاحلام اور والنہا، نہا کہتے ہیں عقل کو، یعنی جو علم کے اعتبار سے یا عقل کے اعتبار سے یا سمجھ بوجھ کے اعتبار سے جیسے جیسے مراتب ہیں ویسے ویسے صفیں بننی چاہیے، کیونکہ اگر اگلی صف میں خلل ہو اور کنسنٹریشن نہ ہو تو پیچھے ساری نماز سب لوگوں کی خراب ہوگی، اس لیے اس چیز کا بھی لحاظ رکھنا ضروری ہے۔